السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو آج لینی ہے کیونکہ ہم نے ابھی ختم کری ہماری جو سورہ آل عمران ہے وہ مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو ہمیں اس کی ہائی لائٹس پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اگر بیٹل آف احد کے بارے میں جان لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا اس سورہ میں کافی زیادہ ذکر ہے اس کے بارے میں۔ تو ہم سب سے پہلے بیٹل آف احد کو بس ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھا۔ تو جیسے کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ اسلام کی جو پہلی جنگ تھی جس کا نام جنگ بدر تھا، اور دوسری جنگ کا نام جنگ احد۔ اور جنگ بدر میں جو کفار مکہ تھے، جو قریش تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شکست، مطلب ڈیفیٹ ان کی ہوئی تھی۔ مسلمانوں سے اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے ایک بڑی جنگ کی تیاری کری۔ 3 ہجری میں 3000 کا لشکر، گھوڑے، ہتھیار اور باقی ساز و سامان اکٹھا کر کے مدینہ منورہ میں چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پہ احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا۔ آپ کی مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہی تھی کہ مدینہ میں ہی ان کا مقابلہ، مطلب ان کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کرنا چاہیے۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے باہر جا کے حملہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ مدینہ میں ہی جنگ کرنا چاہیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ مدینہ کے باہر جا کر ہی جنگ ہو۔ 1000 آدمیوں، مطلب 1000 لوگوں کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر تشریف لے گئے، اور کچھ دور پہنچ کر عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہماری رائے جب مانی ہی نہیں گئی تو ہم حصہ نہیں لیں گے۔ 300 لوگوں کو واپس لے گیا، مطلب 1000 میں سے جب 300 لوگ واپس چلے گئے، اس کی بات سن کر عبداللہ ابن ابی کی، تو کتنے لوگ بچے؟ 700 لوگ۔ مسلمانوں کی 2 جماعتیں، بنو سلیمہ اور بنو حارثہ، ان کے دل میں بھی واپس جانے کا خیال پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جمائے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 لوگوں کا لشکر لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ اگر ہم اس کو ایک پکٹوریل ویو میں دیکھیں تو ہمیں جلدی سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، مدینہ شریف ہمیں دکھ رہا ہے، مدینہ منورہ، اور یہ ماؤنٹ احد، جبل احد ہے یہاں پر اس طرح سے۔ تو یہ اس کا پورا پکچر ہے، ویو ہے پکٹوریل۔ تو یہ جو یلو یہاں سے قافلہ آ رہا ہے یہ کفار قریش کا ہے، کفار مکہ، اور یہ جو گرین ایرو آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر، تو یہ مسلمانوں کو شو کر رہا ہے، گرین۔ تو جیسے اگر ہم اسے کلوز میپ میں دیکھیں، جو یہ جنگ احد ہوئی تھی، مطلب ماؤنٹ احد کے پاس، تو یہ جو مشرک آرمی کا کیمپ ہم نے جیسے پڑھا 3000 کا لشکر تھا، اور مسلم آرمی ویسے شروعات میں مطلب جیسے دیکھیں 1000 آئے، مگر 300 منافق جو واپس چلے گا مدینہ، ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ کیمپ ڈالا گیا، ہم اس کو پکچر اس ویو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے مسلمانوں نے اپنا یہاں پہ پورا اسٹیبلش کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ 50 آرچرز، مطلب تیر انداز کو قائم کرا، مطلب ان کو بہت تاکید کری کہ آپ کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہے نا۔ تو ان کو بہت زیادہ تاکید کری گئی عبداللہ بن جبیر کی لیڈرشپ میں۔ پھر جیسے ہی مقابلہ سٹارٹ ہوا، ایک تو سٹارٹنگ میں جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں پکچر کے فارم میں، اس طرح سے جب سٹارٹ ہوا تو حضرت حمزہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا بھی انتقال یہاں پہ ہو گیا، شہید ہو گئے وہ۔ اور خالد بن ولید جو کہ مشرک تھے اس وقت، تو وہ اسی آرمی میں تھے، مشرک آرمی میں، تو وہ باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ تھے، اور وہ بار بار یہ جو آرچرز والا ایریا تھا، بیک سائڈ والا ایریا، وہاں پہ وہ بھی نگاہ ڈالے ہوئے تھے کہ یہ آرچرز یہاں پہ ہیں۔
پھر جیسے ہی وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ اس کے آس پاس جائیں، اس یہ جو آرچر والے یہاں پہ جو ماؤنٹ ہے، پہاڑی ہے، پھر اس کے بعد جب لگتا ہے مسلمانوں کو کہ ہماری فتح ہو رہی ہے، مطلب کافی اچھا مقابلہ کرتے ہیں مسلمان سٹارٹنگ میں، تو مسلمانوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب ہماری وکٹری ہو گئی، تو یہ آرچرس جو 50 تعینات تھے ان میں سے 40 آرچرس ڈس اوبے کر دیتے ہیں، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی، جو تاکید تھی، اس کو اس کی نافرمانی کرتے ہوئے انہیں لگتا ہے کہ اب ہماری وکٹری ہو گئی ہے، تو وہ اس پہاڑی سے اتر جاتے ہیں، تو بچتے ہیں 10۔ تو وہ چیز خالد بن ولید جو کہ بہت ہی اسمارٹ انہوں نے اندازہ لگایا، اور انہوں نے اس کا بہت اچھا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے حملہ کر دیا مسلمانوں کے اوپر۔ تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس ایسے حملہ ہوا کہ مسلمانوں کی آرمی ایک طرح کی سینڈوچ بن گئی، اس طرف بھی مشرک تھے، پہلے تو وہ مشرک سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری ڈیفیٹ ہو رہی ہے، وہ بھاگ رہے تھے پیچھے کی طرف، بٹ اب ان کو سمجھ میں آیا کہ مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے ہیں، تو مسلمانوں کی ایک طرح سے وکٹری ہوتے ہوتے ایک طرح سے مسلمانوں نے جو غلطی کری اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو نقصان جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو رسک کرتے ہوئے آواز دی مسلمانوں کو، بہت کم لوگ تھے ان کے آس پاس، اور اس طرح کا ریومر، اس طرح کی ایک افواہ بھی پھیلی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہوا ہے جان کو، ہے نا، کچھ مسلمان بھاگنے لگے مدینہ شریف کی طرف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی گیدر کر اپنے ساتھ اپنے سارے صحابہ کو، اور پھر جو وکٹری تھی وہ ایک طرح کی وڈرول میں، مطلب پیچھے ہٹ گئے، مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، وکٹری ہوتے ہوتے وہ نہیں ہوئی، تو اس طرح سے وڈرول ہوا اور وہ پیچھے ہو گئے، مطلب مسلمان جیتتے جیتتے ہار گئے۔ تو بہت سارے لیسنز ملتے ہیں ہمیں، تو ہم وہ لیسنز کے ساتھ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو ہمارا، ہمیں ایکچولی جو ہائی لائٹس آف دا سورہ ہے، جو کہ سورہ آل عمران کی ہمیں لینی ہے، آپ کو اسکرین پہ اب نظر آ رہی ہوگی وہ، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی آپ کو دکھ رہا ہے فل اسکرین موڈ میں؟ تو ہائی لائٹس آف دا سورہ جو کہ اب آج ہمیں لینی ہے انشاءاللہ، جو کہ سورہ آل عمران کی ہے، اور جو ہمیں پتہ ہے تیسری سورہ ہے ترتیب سیکوینس کے حساب سے، اس میں 20 رکوع ہیں، 200 آیات ہیں، مدنی سورہ ہے، اور اس کے اندر بہت ہی بہترین ہمارے لیے بہت ساری آیتیں ہیں جو ہمارے دل کو بہت زیادہ سکون دیتی ہیں، جیسے کہ ایک آیت آئی تھی 139 نمبر کی کہ ولا لا تہنوا، ہے نا، ڈو ناٹ ویکن اینڈ ڈو ناٹ گریو، اور آپ ہی مطلب اور تم ہی سپیریئر رہو گے، غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، ٹرو بلیورز ہو۔ پھر اس سورت کا جو نام ہے وہ ہے آل عمران، آل کہتے ہیں خاندان کو، اور آل عمران کا مطلب ہوا عمران کا خاندان۔ جو حضرت عمران کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا۔ تو اس صورت میں جو 33 to 37 آیتیں آئی ہیں سورہ آل عمران میں، اس میں آل عمران کا مطلب عمران کے خاندان کا ہی ذکر ہے، تو اس لیے اس کا نام آل عمران ہے۔ اور سورت میں جو ہم کنٹینٹ اگر دیکھیں تو سورت کا تقریباً آدھا حصہ عیسائیوں کے کچھ سوالات کا جواب پیش کرتا ہے، اس میں کچھ احکام ہیں ہمارے لیے، حکم ہے زکوٰۃ، سود، جہاد کے، پھر اس میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات، اس پورے یونیورس میں پھیلی ہوئی نشانیوں پہ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اصل خطاب عیسائیوں کی طرف ہے، اور یہودیوں کا بھی تذکرہ ذکر آیا ہے۔ پھر اب ہم کچھ سورہ کی کچھ آیتیں دیکھتے ہیں، کچھ آیات ہم دیکھتے ہیں، جیسے 5ویں نمبر کی 5th نمبر کی جو آیت ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، مطلب یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ، مطلب چھپی ہوئی نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ اور آیت نمبر 14 ہم نے جیسے پڑھا، ہم ساری آیتیں نہیں لے سکتے کیونکہ ہم پوری پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں، ہم کچھ اسپیسیفک آیتیں لے رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ ہائی لائٹس آف دا سورہ ہے یہ۔ تو جیسے آیت نمبر 14 میں ہم نے دیکھا زینا، مطلب خوبصورت بنا دیا گیا، بہت زیادہ بیوٹیفائی کر دیا گیا انسان کے لیے کس کس چیز کی محبت، ہے نا، اس کا ذکر آیا ہے، خاص کر کے جو اگر ہم کاؤنٹ کریں، جیسے عورتوں کا ذکر آیا ہے، نساء
वलबनीन, बेटे का जिक्र आया, बेटों का, माल का जिक्र आया है, घोड़ों का जिक्र आया है, फिर मवेशी का जिक्र आया है, खेती का जिक्र आया है। मतलब अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बना दिया है इन चीजों की मोहब्बत। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया की चीजों में अट्रैक्शन भी रखी, मतलब हम लोगों के लिए अट्रैक्टेड भी हम इससे फील करते हैं। अगर ये अट्रैक्शन ना होता तो लोग इन चीजों को छोड़ देते, है ना। ये सब कुछ हमारे टेस्ट के लिए है। इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह को राजी करने के लिए स्ट्रगल स्ट्रगल करना है, मतलब एक तरह से हमारा टेस्ट है। क्या, किस तरह से टेस्ट है, ये कैसा है कि हम इन सारी चीजों के होते हुए क्या हम इनमें खो जाएंगे, मतलब सिर्फ इन्हीं के रह होके रह जाएं, या फिर इन चीजों को भी अल्लाह की राह में यूज करें। अगर हमें ये नेमतें मिली हैं अल्लाह की तरफ से तो हम इन्हें यूज करें। जैसे घोड़ा है, अगर हम घोड़े, हमारे पास घोड़े को हम अगर आज के दौर में इमेजिन करें तो गाड़ी है हमारे पास अगर, तो उसको हम सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए अपने ही यूज तक रख रहे हैं, या फिर हम उससे कोई दीन की खिदमत, दीन का काम भी ले रहे हैं, जैसे कोई क्लासेस में जाना, इस्लामिक क्लासेस में जाना, या कुछ भी दीन के उसमें हम उसको लगा रहे हैं। फिर हम आयत नंबर 26 देखते हैं, जिसमें अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में जिक्र आया है कि अल्लाह ताला ही मालिक हैं, है ना, और अल्लाह ताला ही देते हैं, क्या मतलब जिसको चाहे इज्जत दें और जिसको चाहे वो जिल्लत दें, है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है बेयदिकल खैर, मतलब अल्लाह ताला के ही हाथ में सारी भलाइयां हैं। जब हमसे कोई चीज छिन जाती है या कोई ऐसा वाकया होता है जिसमें हम अपनी हार महसूस करते हैं, तो उसमें हमारे लिए कोई ना कोई भलाई छुपी हुई होती है। फिर जैसे हमने आयत से अंदाजा लगाया, जो मुल्क है, सारी डोमिनियन है, जो बादशाहत है, जो इज्जत है, जो रिस्क है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मगर इस दुनिया में हमें इन्हीं चीजों का गम लगा रहता है, मतलब इंसान की जो सबसे ज्यादा फिक्रें होती हैं वो सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे होती हैं, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो जिसको चाहे दे, है ना। फिर आयत नंबर 38 में जैसे हमने पढ़ा था ना अभी के आले इमरान का, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की का जिक्र आया था, तो उसी से रिलेटेड आगे आयत नंबर 38 में जकरिया अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की किफालत भी करते हैं, मतलब कि गार्जियन बने थे, तो उनकी उनकी एक दुआ का जिक्र आया है कि वहां पर जकरिया ने दुआ करी अपने रब से, क्या बोला, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिया, मतलब उनकी औलाद नहीं थी तो उन्होंने औलाद के लिए दुआ करी, ना कि सिर्फ औलाद, तैयब औलाद की जिक्र करी औलाद के लिए, और इन्ना का समीउद दुआ, बेशक आप सुनने वाले हैं दुआ को। तो यहाँ पे हमारे लिए सोचने की बात यह है कि जो चीज हमारे पास ना हो, अगर वो हम कहीं और देख लें तो हमारा रिएक्शन क्या होता है। जैसे इससे पहले वाली आयतों में आया था कि जब हजरत जकरिया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने ताज्जुब करा कि अन्ना लकी हाथा, मतलब ये चीजें तुम्हारे पास कहाँ से आई, ये रिस्क तुम्हारे पास कहाँ से आया, मतलब उन्होंने ताज्जुब किया, करा, रिएक्ट करा, और फिर अल्लाह से पूरे यकीन के साथ दुआ करी। मतलब यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है कि हम किस तरह से रिएक्ट करना है, हमें उस पर गौर व फिक्र करना है, हसद शिकवा नहीं करी, कोई नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करी, और उसके साथ साथ दुआ मांगी पूरे यकीन के साथ, और तैयब औलाद मांगी, जाहिरी बातिन अच्छे अखलाक वाली औलाद पूरे यकीन के साथ मांगी, है ना। तो हमें भी यहाँ पे गौर करना है कि हम अपने लिए अल्लाह से क्या मांगते हैं। आयत नंबर 64 में हमने पढ़ा कि यहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप अहले किताब से, मतलब खिताब किया जा रहा है कि तालाओ, मतलब उस कलमे की तरफ आओ, उस बात की तरफ आओ जो तुम में और हम में बराबर है। मतलब क्या, हर नबी और हर रसूल ने आकर यही पैगाम दिया कि क्या बताया कि कॉमन टर्म से स्टार्ट करना हमें सिखाया गया, कि हमें अगर इस्लाम की तरफ किसी को बुलाना है तो हम स्टार्ट फ्रॉम कॉमन टर्म्स, जो तुम में और हम में एक मतलब बराबर है, कॉमन है ना। और हमें जो मानने की चीजें हैं वो ऑथेंटिक सोर्सेस से साबित होने चाहिए, ठीक है, दलील के साथ वो ऑथेंटिक सोर्सेस से साबित होना चाहिए। तो अगर कोई इंसान है, जैसे कोई एक पर्सनालिटी विजन को ही हमें नहीं फॉलो करना, कि मैं सिर्फ उसी की बात मानूंगी, कि जो वो शख्स कहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, हमें इस्लाम ये नहीं सिखाता, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है ना, इंसान गलत हो सकता है। हमें एक सोर्स, हमें ऑथेंटिक दलील, जैसे कि हमें पता है कुरान और सुन्ना और जो भी हमारे और सोर्सेज हैं, उनके हमें उनके थ्रू ही हम उस बात पे यकीन करना चाहिए।
پھر آیت نمبر 92 میں ہمیں کچھ جیسے سورہ ہمارا فورتھ پارا سٹارٹ ہوتا ہے کہ بر کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ نیکی کیا ہے، مطلب تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. مطلب ہر انسان اپنے لیے تو خیر چاہتا ہے، مگر ہمارے دلوں میں ایک تنگی بھی رکھ دی گئی ہے. دوسروں کو دیتے وقت ہمیں ہمارا مال جاتا ہوا سا نظر آتا ہے، مگر ہمیں اس ٹائم یہ سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں کے بنا بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. بہت جلد ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. اسلام ہم میں دینے والا بننے کا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے. بہت سی ایسی نعمتیں ہیں آپ جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر دوسرے اس سے محروم ہیں. ہمیں اپنے رشتہ دار، انجان سب کو دینا ہے وہ چیز ہمیں جو پسند ہے، کیونکہ یہاں پہ تھا نا وہ اس چیز سے تم مطلب وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہو، ہے نا. چھپ کے ظاہر دن رات کیسے بھی ہم دے سکتے ہیں. پھر آیت نمبر 103 میں ہم نے پڑھا حبل اللہ کے بارے میں پڑھا ہے نا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو، مطلب سب کے سب مل کے مضبوطی سے تھام لو. تفرقہ ہونا، الگ الگ ہونا، یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے. علم آنے کے بعد اگر تفرقہ ہو، ڈفرینسز ہوں تو زیادہ برا ہوتا ہے. آیت نمبر 104 میں ہم نے پڑھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ تم میں سے ایک امت، مطلب جد بلائے، مطلب تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، فلاح و نجات پانے والے ہیں. پھر آیت نمبر 134 کا پارٹ میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے جیسے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 159 میں کافی طویل آیت ہے، اس میں ایک پارٹ آتا ہے کہ اگر تم عزم کر لو تو اللہ پہ توکل کرنا ہے، مطلب پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب اس سے پہلے کی بات میں جیسے جنگ احد کا بھی ذکر تھا، ٹیم ورک کا ہم نے دیکھا کہ ٹیم ورک کتنا امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے والی جو جنگ احد کے بارے میں ہم نے پڑھا تو کسی بھی ٹیم ورک میں کرنے کے کام، کیونکہ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کری گئی ہیں اس آیات میں اس سے پہلے، کہ نرمی ہونا چاہیے ٹیم ورک میں کرنے کے کام کے اندر، نرمی ہونا چاہیے انسان کے اندر، خوش اخلاقی ہونا چاہیے، معاف کرنے والا ہونا چاہیے، مشورہ کرنے والا ہونا چاہیے. جیسے جنگ احد میں بھی ہم نے دیکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا سب سے. اللہ پہ توکل کرنے والا ہونا چاہیے، ہے نا. تو جب بھی کوئی کسی بھی ٹیم میں یا کسی بھی رشتے میں بنتے ہیں تو جب تک دل صاف رہتے ہیں، مطلب آپس میں دل صاف رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت اور مدد ہوتی ہے. پھر 8 لیسنز فرام دا بیٹل آف احد، کچھ لیسنز ہمیں ملے ہیں، ان میں سے ہم دیکھتے ہیں جیسے ہپوکریٹس جو ہوتے ہیں، منافق، ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنے کے لائق ہوتے وہ. پھر اللہ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں اوبے کرنا ہے، ان کا حکم ماننا ہے. اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ گارنٹی وکٹری ٹو مسلمس، مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں وکٹری ملنا ہی ہے، مطلب اٹ ڈز ناٹ گارنٹی، ہے نا. اس کے لیے ہمیں کچھ عمل بھی کرنا ہے، جیسے ہم نے ابھی دیکھے لیسنس. ہاؤ ٹو ریئیکٹ when faced with defeat، اگر ہمیں ڈیفیٹ ہو جائے، ہمارا نقصان ہو جائے تو ہمیں اس ٹائم پہ کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. پھر لاس کے موقع پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، گریڈ سے بچنا ہے نا، کیونکہ اس گریڈ کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. بی کائنڈ ٹو ایوری ون، مطلب ہر انسان کے ساتھ ہمیں کائنڈ رہنا ہے اگر وہ مسٹیکس کریں اس کے بعد بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے بلیور، دا بیسٹ آف بلیورز کو ہمیشہ ٹیسٹ کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 200 جو کہ اس کی آخری آیت تھی ہے، مطلب اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو، مطلب تفلحون ہو جاؤ. مطلب سیلف کنٹرول رکھنا ہے، اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا ہے، اور پھر ساز و سامان پوری تیاری کے ساتھ رہنا ہے. انسان کسی بھی میدان میں اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتا،
کوئی بھی دین کا کام ہو، ہے نا، ایک مطلب ایک بہت مضبوط رشتہ بہت ضروری ہے کسی بھی کام میں، خاندان کا کام ہو یا کوئی دین کا کام ہو، تو ایک مضبوط رشتہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اکیلے ہم نہیں سنبھل سکتے۔ کچھ کی پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اس سورہ آل عمران کی جو ہم نے سورہ پڑھی اس میں سے، کہ محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا۔ اطاعت مطلب فالو کرنا، مطلب جو بھی عمل ہمیں کرنا ہے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرنا پڑے گی۔ اللہ وہی قبول کرتے ہیں جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہیں۔ پھر نیکی کسی خاص لگے بندھے طریقے کا نام نہیں ہے۔ کبھی بھی دین کی خدمت کرنے کا کوئی کام آئے، یہ نہ سوچیں کہ یہ تو میری شان کے خلاف ہے، مطلب چاہے چھوٹا کام ہی ہو، کسی بھی ٹیم میں آپ کو جو بھی رول ملا ہے اسے بہتر طریقے سے کریں۔ سچے مومن ہونے کے بعد بھی ہم میں کبھی کمزوری آ سکتی ہے، ایسے موقع پہ اگر اخلاص مطلب پیورٹی ہے، ہمارے انٹینشن پیور ہیں، اخلاص ہے، تو اللہ کی مدد فوراً آتی ہے۔ سٹیپس فار سکسیس: ارلی مارننگ سے تیاری شروع کرنا، اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے کریں، پھر بھروسہ اللہ پہ کریں۔ پھر بس ایک فائنل بات، کہ دنیا کا مشکل ترین کام کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوتا ہے، مطلب سوچ بدلنا ہوتا ہے۔ انسانی کمزوری ہے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ سوچ کیسے بدلیں؟ سیکھنے سکھانے کا کام کریں، علم جتنا زیادہ اتنا دماغ وسیع۔ علم والوں کی صحبت، مطلب ان کے ساتھ رہیں، جس انداز سے وہ سوچتے ہیں آپ بھی ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عربوں کی سوچ ہی بدلی تھی۔ الحمدللہ ہماری سمری ختم ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ زینب، ماشاء اللہ بہت اچھی سمری لی آپ نے، بہت اچھے پوائنٹس لیے آل عمران کے، الحمدللہ ریمائنڈ کرانے والی باتیں تھی پوری آل عمران میں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔